ایمان اپنی اچھی عادتوں سے کبھی باز نہیں آئے گی لگتا ہے۔ اپنے اچھے دل سے مجبور ہو کے شاہویر سے وہ جتنی بھی ہرٹ ہوئی ہے اس کے باوجود اس کی مدد کرنے کے لیے جا پہنچتی ہے۔ حالانکہ صبح ہی شاہویر نے یہ خوشخبری سنا کے اس کا دل بہت زیادہ جلا دیا تھا کہ وہ پھر سے باپ بننے والا ہے، اور اس دفعہ مہانور کے بچے کا باپ بننے والا ہے۔ ایمان کا دل تو خون کے آنسو رو رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں اسے امید تھی کہ شاید شاہویر کو مہانور کی حقیقت پتہ چل جائے گی اور وہ میرے پاس واپس لوٹ آئے گا، لیکن ایسا تو نہیں ہوا۔ الٹا اس کا تو گھر آگے بستا ہی جا رہا ہے، اور ایمان کو تکلیف پہنچانے میں اسے تھوڑا سا بھی احساس نہیں ہو رہا۔ اس کے باوجود جب وہ آفس سے گھر واپس آ رہی ہوتی ہے تو راستے میں شاہویر کو پیدل جاتا دیکھ کے اس سے رہا نہیں جاتا اور اسے لفٹ دے دیتی ہے کہ تم بھی گھر ہی جا رہے ہوگے، میں بھی اسی طرف جا رہی ہوں، تو آ کے گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں گی۔ اب راستے میں باتوں باتوں میں جب اسے پتہ چلتا ہے کہ شاہویر کا بزنس اچھا نہیں چل رہا، بلکہ اسے انویسٹمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ وہ سارے پیسے مانور کے آن لائن بزنس میں لگا چکا ہے جہاں سے تھوڑا سا بھی پروفٹ نہیں آ رہا، تو بجائے اس کے کہ ایمان اس کی اس حالت پہ خوش ہو، وہ تو اس کی مدد کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ اپنی ساری اب تک کی سیونگز وہ اٹھا کے اپنی ساس کو دے دیتی ہے کہ آپ یہ شاہویر کو اپنی طرف سے دے دیجئے کہ اپنے بزنس میں لگا لے، اور میرا نام تو ہرگز نہ آنے دیجیے گا، ورنہ شاہویر شاید لینے سے انکار کر دے۔ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ شاہویر میرا احسان مند ہوتا ہے یا نہیں، بس میں اسے کامیاب دیکھنا چاہتی ہوں، پھر چاہے وہ زندگی میں جس کے ساتھ بھی کھڑا ہے۔ حالانکہ ایمان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ شاہویر نے آج تک اسے یا اس کے بچے کو تو 1 روپیہ تک نہیں دیا ہے خرچے کے نام پہ، اور اسے اپنے بچے کے لیے سارا کچھ خود ہی کرنا پڑ رہا ہے۔ پھر ایسا شوہر اس کی ہمدردی تو بالکل ڈیزرو نہیں کرتا، بلکہ اسے تو سبق ملنا چاہیے۔ اور ایون اگر ایمان اس کی ہیلپ کر بھی دے گی اور اس کا کاروبار کھڑا ہو بھی جائے گا، تو اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ صرف مہانور کو اور اس کے بچے کو، جس کے اوپر وہ دونوں ہاتھوں سے پیسے لٹا رہا ہے۔ اور ابھی بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ساس ایمان کی لاکھ منع کرنے کے باوجود شاہویر کو جب وہ پیسے دیتی ہے تو اسے بتا ہی دیتی ہے کہ جس بیوی کو تم نے ٹھکرا دیا تھا اور رات کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیا تھا، اسی نے ہی تمہاری یہ حالت سن کے تمہاری مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس نے اپنا احسان تک جتانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ یہی کہا ہے کہ اس کا نام بھی نہ تمہیں بتایا جائے۔ اور شاہویر کی ڈھٹائی کی حد دیکھیں کہ وہ اپنی ماں سے وہ پیسے بھی لے لیتا ہے۔ ایک دفعہ بھی اس کی غیرت نہیں جاگتی کہ جس ایمان کو میں نے خرچے کے نام پہ 1 روپیہ تک نہیں دیا، اس کے پیسے آخر میں کیوں لوں؟ اور وہ پیسے لے جا کے مہانور کے ہاتھوں میں تھما دیتا ہے کہ تمہیں ایسی حالت میں فروٹ کھانے چاہیے اور اچھی خوراک رکھنی چاہیے، یہ کچھ پیسے رکھو اور اپنی خوراک کا پورا خیال رکھو۔ مہانور جسے یہ غرض تو نہیں ہے کہ پیسے کہاں سے آئے، لیکن پھر بھی فارمیلٹی میں پوچھ لیتی ہے کہ اتنے پیسے کس نے دیے، تو شاہویر اسے بتا دیتا ہے کہ میری پہلی بیوی نے دیے ہیں، چاہے میں اسے جتنی بھی بے حسی دکھاتا ہوں، وہ اس کے باوجود میری مدد کرنے کے لیے تیار رہتی ہے، اور ایک تم ہو کہ میں تم سے جتنی بھی محبت کرتا ہوں، تمہیں میری تھوڑی سی بھی فکر نہیں ہے۔ مہانور کو ایسی باتوں سے بالکل فرق نہیں پڑتا، اور وہ تو الٹا شاہویر کو ہی قصوروار ٹھہرا دیتی ہے کہ تمہیں ایمان سے پیسے لینے کی کیا ضرورت تھی، اور اس کے آگے بھیک مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ بھی میرے لیے۔ میرا اور میرے بچے کا خرچہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے، ایمان کی نہیں۔ تو شاہویر مہانور کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہتا ہے کہ میں نے اس کے آگے کوئی ہاتھ نہیں پھیلائے، بلکہ میں نے تو یوں ہی سرسری ذکر کیا تھا کہ میرے کاروبار میں پیسے انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اچھا نہیں چل رہا، تو اس نے خود ہی اپنی یہ سیونگز لا کے اماں کے ہاتھ میں تھما دیں کہ وہ مجھے دے دیں۔ اب مہانور جسے صرف اور صرف پیسوں سے مطلب ہے، وہ شاہویر کے سامنے تو بڑی اکڑ دکھاتی ہے کہ میں ایمان کے یہ پیسے اس کے منہ پہ دے ماروں گی اور مجھے اس کے پیسوں سے کچھ بھی نہیں کھانا ہے، لیکن پیسے بہرحال وہ چھپا لیتی ہے۔ اور پھر جب اس کی ماں آتی ہے اور پیسے دیکھتی ہے تو اس کا رال تو ویسے ہی پیسے دیکھتے ساتھ ٹپکنے لگتا ہے، اور وہ صاف کہہ دیتی ہے کہ تمہیں یہ پیسے کسی کو بھی واپس دینے کی ضرورت نہیں ہے، مسے مسے تو ہمارے پاس اس گھر میں آنے کے بعد تھوڑے پیسے ہاتھ لگے ہیں، ورنہ اس سے تو زیادہ عیاشی تمہارے بوائے فرینڈ تمہاری کروا دیتے تھے، وہ بھی ہر مہینے۔ اب اس شاہویر کو ہی دیکھ لو، جب تک تمہارا بوائے فرینڈ تھا 10-10 لاکھ بھی دے دیتا تھا اور حساب کتاب بھی نہیں مانگتا تھا۔
یہ پیسے تو ہمارا حق بنتے ہیں۔ ماہنور جو کہ اپنی ماں کی لالچی عادت سے واقف ہے، وہ جانتی ہے کہ اماں یہ پیسے اب کسی بھی صورت واپس نہیں کرنے والی، اور ادھر ایمان کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ اسے کیا فائدہ ملا یوں شاہویر کو پیسے دے کے۔ اپنی سیونگ اپنے پاس رکھتی، اس کے بچے کو ابھی بہت ضرورت ہے ان پیسوں کی، اس کی زندگی میں پہلے ہی اتنے مسائل ہیں، تو یہ کوئی عقل مندانہ فیصلہ تو بالکل نہیں تھا۔ خیر، اس کا فائدہ تو ماہنور کو بعد میں جا کے ہوگا ہی شاید، جب شاہویر کے اوپر ماہنور کی اصلیت اچھے سے کھل جائے گی، تب اسے اندازہ ہوگا کہ ایمان کتنی زیادہ سیلف لیس اور اس سے کتنی محبت کرنے والی بیوی ہے، جس نے اس کی ساری خامیوں کے باوجود اس کا ساتھ نہیں چھوڑا اور اس کی مدد کے لیے کبھی بھی حاضر رہی، جبکہ ماہنور سے ایسی کوئی بھی امید رکھی ہی نہیں جا سکتی۔ اور پھر ماہنور کا سچ جب سامنے آئے گا کہ وہ تو شاہویر کے بچے کی ماں بننے والی ہی نہیں ہے، اور اسے تو انفیکٹ بچوں سے بھی شدید نفرت ہے، اس لیے وہ اس ڈراموں میں پڑھنا ہی نہیں چاہتی۔ یہ سب باتیں وہ یقیناً ماہنور کے اپنے منہ سے ہی سن لے گا جب وہ اپنی ماں سے کر رہی ہوگی، اور تب جا کے اسے احساس ہوگا کہ ماہنور اسے کس حد تک دھوکہ دے سکتی ہے۔ بچے کے نام پہ اس سے پتہ نہیں کیا کیا لوٹتی رہی، اور اس سے پہلے بھی جو کچھ لوٹتی رہی، سب چیزوں کا اسے ماہنور کے اپنے منہ سے ہی جب پتہ چلے گا، تبھی اسے احساس ہوگا کہ ماہنور میں گھر بسانے والی ایک بھی خوبی نہیں ہے۔ لگتا تو یہی تھا کہ تب تک وقت شاہویر کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، لیکن جس طرح ایمان واپس اسی گھر میں آ کے بیٹھ گئی ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ واپس ایمان اور شاہویر کی صلح کبھی نہ کبھی ہو ہی جائے گی۔ اور فبیہا، جسے ہمیشہ اپنی فیملی کا غرور ہوتا تھا کہ اس کی ماں تو اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، اس کو گھر بھی لے کے دے سکتی ہے تاکہ وہ المیر کے ساتھ سکون سے رہ سکے، اور المیر کو ہمیشہ یہی طعنے دیتی رہتی تھی کہ میرے باپ نے تمہیں اتنا بڑا بزنس کھڑا کر کے دیا ہے تاکہ تم مجھے زندگی میں ساری آسائشیں دے سکو، اس لیے نہیں دیا کہ تم ہر روز چھٹی کر کے اپنے گھر والوں کا خیال رکھو۔ اب جب اس کی اپنی ماں کی طبیعت خراب ہوئی ہے تو اسے احساس ہوگا کہ پیسے سے سب کچھ نہیں خریدا جا سکتا، یہ خوشیاں، یہ رشتے پیسے سے ہرگز حاصل نہیں ہوتے، اور جس طرح المیر اس کی ماں کی تیمارداری کے لیے ہر وقت حاضر رہتا ہے، اب جا کے فبیہا کو بھی احساس ہوگا کہ اسے بھی اگر المیر اپنے پیرنٹس کے لیے ایسے ہی ہمیشہ پریزنٹ پاتا تو اس کو کتنا دلی سکون ہوتا، اور وہ دل ہی دل میں فبیہا کی محبت میں اور زیادہ گرفتار ہو جاتا، جبکہ فبیہا کو ہمیشہ یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ اپنے رشتہ داروں کے پیچھے کہیں یہ مجھے نہ بھول جائے، اسی لیے وہ ہمیشہ اسے اس کے پیرنٹ سے بھی دور کر دینا چاہتی تھی۔ پر اب جا کے فبیہا کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو ہی جائے گا، تبھی وہ المیر سے بھی معافی مانگ لے گی اور اس کے گھر والوں سے بھی دل سے معافی مانگ لے گی، اور یقیناً فبیہا اس کے بعد المیر کے پیرنٹس کا بھی پورا خیال رکھے گی۔ ویسے بھی اس کے بھائی زین کو شاید مہک سے زیادہ اچھے طریقے سے کوئی بھی نہیں سنبھال سکتا، اس لیے اسے مہک سے ہی منتیں کرنی پڑیں گی کہ تم میرے بھائی زین کو اڈاپٹ کر لو۔ مہک جو کہ پہلے ہی بچے کو اڈاپٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے، جب وہ آریان کو یہ بتائے گی کہ فبیہا زین کو اڈاپٹ کرنے کے لیے کہہ رہی ہے، اور ساتھ میں بہت زیادہ پراپرٹی بھی جو اس کے نام ہے وہ آپ کو دے دیں گے تاکہ آپ زین کا اچھے سے خیال بھی رکھ سکو اور اپنا کاروبار بھی بڑھا سکو، تو آریان کو بھی پھر ایسے بچے سے آخر کیا مسئلہ ہوگا، بچے کی خواہش تو اس کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں ہے، اور جب بچے کے ساتھ ساتھ اس کا کاروبار بھی بڑھ جائے گا تو اسے تو زندگی پرسکون ہی لگے گی۔ فائنلی ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ بہت ہی جلد آنے والی ہے، لیکن اس سے پہلے تھوڑے کلائمیکس ابھی باقی ہیں، وہ سب کلائمیکس دیکھنے کے لیے ڈرامے کے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔